تیار نہیں ہونا تیار نہیں ہونا الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، جو قرآن مبین کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے، جانچے، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ جو ہمیں موت آتی ہے، موت کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں میں نے زندگی دی ہے، زندگی کے آخر میں موت دی ہے۔ اور کیوں دی ہے؟ تاکہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھوں تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، زیادہ کی بات نہیں کی، خوبصورت عمل کی بات کی ہے، اچھے عمل کی بات کی ہے، حسین عمل کی بات کی ہے۔ بہت زیادہ عمل ہوں، اچھے نہ ہوں، تو ان کی کوئی اوقات نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں۔ تھوڑے عمل ہوں لیکن ان کا وزن زیادہ تب بنے گا جب وہ عمل اپنے اندر حسن رکھتے ہوں، اچھے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں زندگی دینے کا مقصد اچھے عمل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جب تم اچھے عمل کرو گے
تو میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ شریعت کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ثواب۔ کیا کہتے ہیں؟ جو ہم عمل کرتے ہیں اس اچھے عمل کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں اس کو ثواب کہتے ہیں۔ اس لیے جو عمل ہم اچھا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کریں گے، اور ہمیں ہر عمل اچھا کرنا چاہیے، اور ہر اچھا عمل جب ہم کریں گے تو اس کے بدلے میں اس کا ثواب قیامت کے دن ہمیں ملے گا، بدلہ ملے گا۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں عمل دو طرح کے ہیں نا، یا اچھے یا برے۔ برے عمل کی سزا ملے گی، اچھے عمل کی جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ اب جب بندہ عمل کرتا ہے تو پہلے نمبر پر تو وہ اچھے عمل کرے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ عمل ایسے کرے کہ وہ اتنے اچھے ہوں کہ ان کا بدلہ، ان کا جواب بار بار ملتا رہتے ہے۔ اس کو کہتے ہیں یعنی ایسا عمل جاری جس کا بدلہ بھی جاری رہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی انسان کی اچھی تربیت کرے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اسے نیک بنا دے، تو وہ ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ ثواب جاری رہے گا۔ خود ایک بار اپنے بچے کو تربیت کر کے جوان کر دیا، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اب وہ بیٹا بیٹی سچ بولے گا، اسے ثواب مل گیا۔ وہ نماز پڑھیں گے، اس کو اجر مل گیا۔ وہ تلاوت کریں گے، اس کو اجر مل گیا۔ تو جب بندہ پہلے تو اچھے عمل کرے نا، ہر اچھا عمل کرے، پھر اچھے عمل میں سے وہ عمل کرے جن کا ثواب ملتا رہے، یہ چاہے فوت ہو جائے بعد میں بھی ثواب ملے۔ کوئی مسجد بنوا دیتا ہے تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو ثواب جاری رہے گا۔ اس لیے انسان جب عمل کرے تو پہلے تو اچھے عمل کرے، اور پھر اچھے اعمال میں سے بھی وہ اچھے عمل ضرور کرے کہ جن کا بدلہ جاری رہے۔ بعض گناہ بھی ایسے ہیں کہ جن کا گناہ جاری رہتا ہے، اور ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس لیے انسان خود جو عمل کرتا ہے، وہ کوئی بھی عمل کرے گا یا برا کرے گا، اس کا گناہ ہوگا، اس کی سزا ملے گی، یا وہ گناہ ایسا کرے گا کہ وہ گناہ جاری ہوگا۔ کوئی برائی کا اڈا اس نے بنا لیا، شراب خانہ بنا لیے، چلا گیا، بعد میں اس کے بچے شراب چلا رہے ہیں۔ کسی کو اس نے چوری کی عادت ڈال دی، اس نے خود بھول گیا، وہ چور لوگوں کی چوریاں کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ برے عمل بھی دو طرح کے ہیں، ایک کہ اس نے برا عمل کر لیا، ایک برا عمل ایسا کیا جس کا گناہ جاری ہے۔ پہلے نمبر پر تو برے عمل سے بچنا ہے، اور پھر خصوصی طور پر ایسے برے عمل سے بچنا ہے جس کا گناہ جاری ہو۔ اچھا عمل کرنا ہے، پھر خصوصاً ایسا اچھا عمل کرنا ہے کہ جس کا ثواب جاری رہے۔ اب بندہ جب دنیا کی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی کو پیدا کیا، اور زندگی کے اختتام میں لازم چیز کون سی ہے؟ موت لازم ہے۔
یعنی ہر صورت میں زندگی کے اختتام پر موت ہی آتی ہے. کوئی کالا زندگی گزار رہا ہے، اس کا انجام بھی یہاں اینڈ موت ہے، زندگی کا اختتام موت ہے. کوئی گورا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی صحت مند، کوئی بیمار، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، جو بھی زندگی گزار رہا ہے، زندہ ہے، وہ موت تک جا رہا ہے. اب جب یہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے جو عمل ہوتے ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو اس نے برے کیے تھے، ان کا گناہ مل گیا نامہ اعمال میں، وہ ساتھ لے کے چلا گیا. کچھ برے عمل ایسے ہیں جن کا گناہ جاری ہے، یہ مرنے کے بعد بھی ان کا گناہ اس کو پہنچتا رہتا ہے جب تک کہ وہ برے عمل کی بنیاد ختم نہیں ہو جاتی. اسی طرح نیک عمل جو ہیں ان میں سے بھی دو ہیں. کچھ نیک عمل کیے تھے، اس کا ثواب بدلہ لکھا گیا. کچھ نیک عمل ایسے تھے جن کا بدلہ جاری ہے، اس کے بعد خود یہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، نئے سرے سے نہ نیکی کر سکتا ہے، نہ گناہ کر سکتا ہے، نہ عمل جاری گناہ والا عمل کر سکتا ہے، نہ ثواب والا عمل جاری کر سکتا ہے. ہاں البتہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر خصوصی کرم، خصوصی نوازش، خصوصی رحمت یہ کی کہ کوئی دوسرا اس کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، ثواب پہنچا سکتا ہے، نیکی پہنچا سکتا ہے. اور یہاں پر اللہ کی خصوصی عنایت یہ ہوئی کہ کوئی چاہ کر بھی اس کو برا عمل نئے سرے سے پہنچا نہیں سکتا. پہنچا خود کوئی عمل ایسا کر گیا کہ جس کا برا عمل اس کو ملتا رہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی دوسرا اسے گناہ نہیں پہنچا سکتا. کوئی بندہ کہتا ہے میں جھوٹ بولتا ہوں اور یہ جھوٹ کا گناہ میں فلاں کو پہنچاتا ہوں، یہ نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ کی خصوصی عنایت ہے نا، خصوصی اللہ کا کرم ہے کہ یہ دنیا سے چلا گیا، کوئی دوسرا بندہ اس کو گناہ نہیں پہنچا سکتا. ہاں دوسرا بندہ اس کو نیکی پہنچا سکتا ہے، ثواب پہنچا سکتا ہے. کوئی ذکر کرے اور کہے کہ یا اللہ اس میرے ذکر کرنے کا ثواب میرے فلاں دوست کو پہنچا دے، پہنچ جائے گا. صدقہ کرے، اس کا ثواب یا اللہ فلاں کو پہنچا دے، پہنچ جائے گا. اس کی اولاد نیک ہے اور والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ ثواب اس کو پہنچے گا. فوت ہونے والے کے بعد کوئی دوست، کوئی اس کی اولاد، کوئی اس کے خاندان میں سے اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہیے، یعنی ایسا عمل جو اس کا ثواب جاری رہے، وہ بھی پہنچا سکتا ہے. کوئی کنواں، کوئی نلکا ایسا لگوایا کہ یا اللہ جب تک لوگ یہ پانی پیتے رہیں، نفع لیتے رہیں، اس کا ثواب نہ میرے فلاں دوست کو، فلاں میرے مسلمان بھائی کو، فلاں عزیز کو یا اللہ پہنچاتے رہنا، پہنچتا رہے گا. اللہ کا گھر بنا دیا، مسجد بنا دی، تعلیم گاہ بنا دی، دینی تعلیم گاہ، مدرسہ، تو جو نیت کرے گا وہ ثواب پہنچتا رہے گا. یہ کچھ پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے ثواب پہنچانا چاہتا ہے، پہنچ جائے گا. ہاں البتہ یہاں پر ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ اپنا کیا ہوا عمل جو وزن رکھتا ہے نا، دوسرے کا پہنچایا ہوا عمل جو ہے اس میں بڑا فرق ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ کھجوریں بانٹ رہا تھا.
تو جب آپ پہنچے تو وہ بانٹتے بانٹتے آخر میں تھوڑی سی کھجوریں رہ گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں یہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کے اجر کے لیے، ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے یہ کھجوریں صدقہ کر رہا تھا. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یہ کھجوریں کتنی تھیں جو آپ نے صدقہ کی ہیں؟ کہنے لگا کہ یہ کمرہ سارا بھرا ہوا تھا. تو اس کے بعد آخر میں نہ کوئی جو بچی کچھی چند کھجوریں بچی تھیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بات بتاؤں، یہ جو تو نے اپنی والدہ کے لیے کھجوریں صدقہ کی ہیں نا، اللہ نے قبول کی ہے، اس کا اجر اللہ اس کو پہنچائے گا. لیکن دنیا میں جو زندہ انسان عمل کرتا ہے نا، یہ جو باقی کھجوریں بچی ہیں نا، تیری والدہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اتنی کھجوریں صدقہ کر جاتی تو وہ بھرے ہوئے کمرے سے زیادہ اولا تھا، زیادہ اجر تھا، زیادہ ثواب تھا. شاہ جی یہ مطلب پتہ کی بندہ ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. میں مروں گا تو میری اولاد مجھے ثواب پہنچائے گی، میری اولاد میرے لیے کچھ کرے گی، وہ کرے گی بھی تو اس عمل سے بہت چھوٹا عمل ہوگا جو تم خود اپنے ہاتھوں سے کر لو. اس لیے جہاں ہم جا رہے ہیں نا، آخرت کا توشہ خود تیار کرو، آخرت کے لیے سامان خود بھیجو. اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ مسلمانوں میں سے کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی طبقہ، کوئی ذی شعور مسلمان ایسا نہیں ہے جو ایصال ثواب کا منکر ہو. مسلمانوں میں سے آج تک کوئی آپ نے دیکھا ہے جو کہے کہ جی کو میرے والدین فوت ہو گئے ہیں اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی نہیں آپ کو ملے گا. سب کرتے ہیں، اور دعا یہ بھی فوت ہونے والے کے لیے عمل ہے. کوئی بندہ کہے کہ بھئی میں یہ پنکھا مسجد میں لگوا رہا ہوں، اس کا ثواب چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے والدین کو دے، کوئی انکار کرے گا؟ اس لیے مسلمانوں میں سے ایصال ثواب کا منکر کوئی طبقہ نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بعض اوقات بعض لوگوں نے یوں سمجھ لیا ہے پہلی امتوں کی کمیوں کی طرح، کہ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی زندگی میں جو مرضی کرو، جھوٹ بولو، فراڈ کرو، گناہ کرو، اور میرے مرنے کے بعد کوئی دکھلاوے کے لیے میری اولاد بڑا کام کر لے گی تو سارے گناہ بخشے جائیں گے. تو بھئی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کوئی ایسا کام جو نمود و نمائش کے لیے ہو، کوئی ایسا کام جو سنت کے مطابق نہ ہو، کوئی ایسا کام جو خود ہم اپنے اندر کسی کو ریت اور رسم اور رواج ایسا پکا بنا لیں کہ جسے ہم دین سمجھنے لگ جائیں، وہ ایصال ثواب نہیں رہے گا. ایصال ثواب بھی اسی طرح ہی کرو جس طرح اللہ کو تمہارا دنیا کی زندگی میں عمل ایسا پسند ہے کہ اگر صدقہ کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو خبر نہ ہو. دنیا کی زندگی میں نیک عمل کرو تو چھپ کے کرو، لوگوں کو دکھا کے بتا کے نہ کرو، کہیں ریاکاری نہ آ جائے. اس لیے جو کسی اپنے عزیز کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو، اس میں بھی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے.
یہ جو ہم خاص دنوں میں اکٹھ کرتے ہیں، اس اکٹھ میں رشتہ دار اکٹھے ہو کے کوئی پھل لے کے آتا ہے رشتہ داروں پر احسان کرنے کے لیے، دکھلانے کے لیے۔ اور پھر ایک بندہ آ کے کہتا ہے جی میں نے 10 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی ہے، ایک آ کے کہتا ہے میں نے 2000 دفعہ کلمہ پڑھا ہے، ایک بندہ آ کے کہتا ہے جی میں نے 1 دفعہ قرآن پاک پڑھا ہے۔ کس کو بتا رہے ہو بھائی؟ وہاں لکھوا رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھائی جس نے کسی کو اجر پہنچانے کے لیے پڑھا تھا، جب پڑھا تھا جو نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، ثواب مل گیا تھا۔ کسی غریب کو صدقہ کیا تھا، نیت میں جس کے لیے ثواب کا ارادہ کیا تھا، اس کو اجر مل گیا تھا۔ قرآن پاک جب پڑھا تھا تو دل میں ارادہ کیا تھا کہ اس کا اجر یا اللہ میں فلاں کو پہنچانا چاہتا ہوں، مل گیا تھا۔ یہ ایک ایک آ کے بتانا کہ یہ میں نے پڑھا ہے، یہ میں نے پڑھا ہے، یہ میں نے پڑھا ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ اب یہ والی باتیں اگر کسی کو بتائیں تو کوئی کہے کہ یار یہ کوئی صالح ثواب کے منکر ہیں، تو یہ پھر بیوقوفی ہے۔ یا یہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ بھئی ایصال ثواب کسی خاص رسم کا، کسی خاص مجمع کو اکٹھے کر کے کوئی بڑے کھانے پکانے کا نام نہیں ہے۔ ایصال ثواب ہے کہ جس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے صدقہ کرو، اس کے لیے تلاوت کر کے اس کو ثواب پہنچاؤ، ثواب کا ارادہ کرو، نیت کرو، ذکر کر کے اللہ سے کہو کہ یا اللہ یہ ذکر جو کیا اس کا اجر فلاں کو پہنچا دو۔ اس کے لیے کوئی مجمع اکٹھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر برے عمل سے بچو، وہ برا عمل چاہے جاری ہو یا ایک ہی بار ہو۔ اچھا عمل کرو، وہ چاہے عمل ایک ہی بار اچھا ہے یا وہ ایسا عمل ہے کہ وہ جو جاری ہے، کرو اچھا۔ اسی طرح اگر تمہارے دوستوں، رشتہ داروں، بھائیوں، والدین میں سے کوئی فوت ہوا ہے تو اس کے ثواب کے لیے وہ عمل کرو، وہ طریقہ اپناؤ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کیا ہے، صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ اپناؤ گے، اپنی من مانی کرو گے تو وہ طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔